السلام علیکم، میرا نام آسمہ قیوم ہے، میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ایم فل اسپیشلائزیشن آف قرآن و تفسیر میں کیا۔ گزشتہ 1 سال سے میرا تعلق اس مدرسہ ڈاٹ پی کے سے ہے، جہاں مجھے علمی، تحقیقی اور فکری میدان میں بے شمار مواقع میسر آئے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے زیر اہتمام مختلف کورسز، ورکشاپ اور سیمینارز اور علمی نشستوں میں شرکت میرے لیے ایک بیش قیمت تجربہ رہا۔ ان تمام سرگرمیوں نے میرے اندر تحقیق، تنقید اور علمی اظہار کی صلاحیتوں کو نکھارا۔ حال ہی میں مدرسہ ڈاٹ پی کے کی جانب سے تحقیقی مضمون نویسی کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں 3 نمایاں پوزیشنز کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا گیا۔ یہ ایک قابل قدر اقدام تھا، جس سے تحقیقی ذوق رکھنے والے طلباء اور طالبات کو بھرپور حوصلہ افزائی ملی۔ میں نے اس مقابلے میں شرکت کی اور مدرسہ ڈاٹ پی کے معزز اساتذہ اکرام اور ان کی ٹیم کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں، جنہوں نے اس سارے عمل میں میری رہنمائی فرمائی۔ میرے منتخب کردہ تحقیقی موضوع پر لکھنے کا خیال مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنی ایم فل ریسرچ کے دوران احکامی آیات کی تفسیر کے مختلف انداز اور اسالیب کا مطالعہ کیا۔ اس دوران معارف القرآن از مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ اور بیان القرآن از مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی تفاسیر نے میرے اندر ایک خاص دلچسپی پیدا کی۔ دونوں بزرگان مفسرین کی علمی گہرائی، فقہی بصیرت اور اسلوب بیان مجھے بے حد متاثر کن محسوس ہوئے۔ میری تحریک دراصل یہ تھی کہ ان 2 عظیم تفسیری ذخائر کو ایک تقابلی انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ قارئین ان کی احکامی تفاسیر کے اسلوب اور منہج اور فقہی استدلال کو سمجھ سکیں اور قرآن فہمی میں درپیش الجھنوں کو بہتر انداز میں سلجھا سکیں۔ میرے خیال میں اس مضمون کو نمایاں بنانے والی سب سے اہم خوبی اس کا ادبی اور تجزیاتی اسلوب تھا۔ میں نے محض احکامات کا بیان نہیں کیا، بلکہ ان دونوں مفسرین کی تفاسیر میں موجود اسلوب، تحریر، فقہی استدلال اور بلاغت کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ میں نے دونوں تفسیروں کے انداز بیان کا تقابلی مطالعہ کیا، جس سے قارئین کو نہ صرف احکام شریعت کا فہم حاصل ہوا، بلکہ تفسیر کی زبان اور انداز میں موجود خوبصورتی بھی نمایاں ہوئی۔ یہی تجزیاتی اور ادبی امتزاج میرے مضمون کو دیگر مضامین سے مختلف بناتا ہے۔ الحمدللہ اس تحقیقی مقالے میں میری پوزیشن بھی نمایاں رہی، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں۔ اس تجربے نے میرے اندر اعتماد پیدا کیا اور مستقبل میں مزید تحقیقی میدانوں میں کام کرنے کا عزم بھی دیا۔ مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ متعدد موضوعات پر تحقیقی اور تجزیاتی انداز میں کام کروں، جیسے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اے آئی اور انٹرنیٹ کے استعمال سے متعلق شرعی رہنمائی، مصنوعی ذہانت کے استعمال کے دینی اور اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا سکے، اور معاشرتی اور خاندانی مسائل پر مختلف مکاتب فکر کا تجزیاتی مطالعہ، خصوصاً خواتین، نوجوان اور خاندانی نظام سے متعلق مسائل پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عصر حاضر کے فکری اور تہذیبی چیلنجز کا جائزہ پیش کر سکوں۔ بطور رائٹر، میرا مقصد صرف علمی ذخیرہ فراہم کرنا نہیں، بلکہ دین اسلام کی سچائی، وسعت اور عصر حاضر کے لیے اس کی رہنمائی کو عام فہم میں انداز پیش کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری تحریر عام قاری کے لیے مفید، مؤثر اور بصیرت افروز ہوں، اور فکری انتشار سے نکل کر دین کی اصل روح سے جڑ سکیں۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ٹیم کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے بھی ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جو نہ صرف علمی بلکہ فکری اور اصلاحی میدان میں بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ پاکستان کا واحد آن لائن پلیٹ فارم ہے جو مکمل طور پر بلا معاوضہ علمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ میرا تعلق اگرچہ کسی روایتی مدرسے وغیرہ سے نہیں رہا، لیکن مدرسہ ڈاٹ پی کے ساتھ شمولیت کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ علم کا دروازہ ہر مخلص طالب علم کے لیے کھلا ہے۔ ان کی سرپرستی میں مجھے نہ صرف تحقیقی مہارتیں حاصل ہوئی، بلکہ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور خود اعتمادی میں اضافہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ میں مدرسہ ڈاٹ پی کے کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔